لازم کر لیا ہے، قیامت کے روز وہ سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ بالکل غیر مشتبہ حقیقت ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بناؤں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو روزی دیتا ہے مگر روزی لیتا نہیں ہے، مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ سب سے پہلے اس کے آگے اپنا سر جھکا دوں۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا۔ اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کون ہے جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے؟ اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اس کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ منکرین حق سب جب تمہارے پاس آ کر حق سنتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ ہے، اور اس حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ کاش کہ تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ وہاں وہ تسلیم کریں گے کہ مر کر اٹھایا جانا حق ہے، جبکہ دنیا کی زندگی میں اس کا انکار کرتے رہے تھے۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ افسوس کریں گے، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، رہے مردے انہیں تو بس اللہ خبروں ہی سے اٹھائے گا۔ ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو۔ پہلے کی قوموں کی طرح اللہ نے رسول بھیجے، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالی کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑا۔ اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہے؟ ہم رسولوں کو اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کو ڈرانے والے ہوں۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اے نبی تم اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرو۔ شاید کہ اس نصیحت سے وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ کیجیے۔ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو خوب جانتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں ان سے کہو تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا اور پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا اور راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہیں۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو۔ آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔
اے نبی ان سے پوچھو کہ صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے اس نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ ہاں، یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے۔ جو شخص رائے ہدایت پر نہ ہو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور سرگرداں پھر رہا ہو، جبکہ اس کے ساتھی پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو صحیح رہنمائی تو اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اسی کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ جب ابراہیم نے تارا دیکھا کہا یہ میرا رب ہے، جب وہ ڈوبا تو بولا ڈوب جانے والوں کا میں گرویدہ نہیں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوبا اس نے کہا میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں گمراہ ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا کہ اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے ایک سو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ ہم نے ابراہیم کو بلند مرتبہ عطا کیا، اس کی نسل میں بہت سارے انبیاء پیدا کیے جن میں سے ہر ایک کو تمام دنیا والوں کو فضیلت دی۔ اللہ اپنی ہدایت سے اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ اے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو۔ یہ ایک عام نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے۔ یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف رہنے والوں کو متنبع کرو۔ یہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکتے جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں تمہاری ناحق باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ تم اللہ کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے اور اللہ ان سے کہے گا لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سارے رابطے ٹوٹ گئے، وہ سب تم سے گم ہو گئے۔ دانے اور گٹھلی پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے نباتات اگائی، پھر ہرے بھرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، پھر کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ جب درخت پھلتے ہیں اور پھل پکنے کی کیفیت پر غور کرو، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ پھر بھی لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اللہ کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک حیات ہی نہیں ہے؟ تمہارا رب ہر چیز کا خالق ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت کی روشنیاں آ گئی ہیں۔ اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا تو خود نقصان اٹھائے گا۔ اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں
انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ اے نبی، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، وہ تو بس گمان پر چلتے ہیں اور خیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی، اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو؟ بس حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشے گا، ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسے بھینچتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہو۔ اس طرح اللہ ان لوگوں پر ناپاکی کو مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں۔ اللہ قیامت میں پوچھے گا، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تم کو کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کا قتل خوشنما بنا دیا ہے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر اختراع پردازی کر کے حرام ٹھہرایا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور گلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائی جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں۔ کھاؤ ان کی پیداوار جب کہ یہ پھلیں اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے ہیں جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی ہو۔ یہودیوں کی سرکشی پر اللہ نے ان پر بہت ساری چیزوں کو حرام کر کے انہیں سزا دی تھی، مگر مشرک لوگ کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا۔ ان لوگوں کے پاس کوئی علم نہیں ہے، محض گمان پر چل رہے ہیں، نری خیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ تم ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور دوسروں کو اپنے رب کا ہمسرت بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں عائد کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ کھلی ہو یا چھپی۔ کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے۔ ناپ تول میں پورا انصاف کرو، بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو، نیز اللہ کی یہ ہدایت ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو، دوسرے راستوں پر نہ چلو۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے؟ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی
بدلہ دیا جائے گا جتنا کہ اس نے قصور کیا ہے۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ اگر پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔